السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب الطہارہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں وہ مقامات جہاں پر وضو کرنا مستحب ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی اور تقریباً 6 مقامات کا تذکرہ کیا گیا تھا جہاں وضو کر لینا یہ مستحب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرنا ثابت ہے۔ 7واں مقام جہاں وضو کرنا مستحب ہے، کہا جب انسان کو شک لاحق ہو، شک ہو کسی انسان کو اور وہ نماز سے باہر ہو۔ یا 2 صورت بنتی ہے، دیکھیے، ایک تو یہ کہ ایک آدمی کو شک لاحق ہے، اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز میں داخل ہو گیا، اور نماز کی حالت میں اس کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ ایک آدمی گھر سے وضو کر کے چلا اور چلنے کے بعد مسجد پہنچا یا بائک سے گیا، بائک کو مسجد کے باہر پارکنگ میں لگا کر کے مسجد پہنچا یا داخل ہو رہا ہے یا اندر چلا گیا، تو اب اس کو یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں، لگتا ہے راستے میں جب ہم آئے ہیں گاڑی سے تو ہو سکتا ہے اس وقت ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور ایسی اس کی عادت نہیں ہے، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے، آج ہو رہا ہے یا کبھی کبھار ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ وہ آدمی وضو کر لے، مستحب ہے کہ وہ وضو کر لے اگر وہ نماز سے باہر ہے تو، اور اگر نماز کے اندر ہے تو ہرگز وضو نہیں کرے گا، چاہے شک پہلی مرتبہ ہو یا شک اس کو اس کی عادت ہو کہ وہ شک کرتا ہے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کبھی کبھار شک ہو جائے اور وہ خارج صلاۃ ہو، نماز سے باہر ہو، تو ایسی صورت میں شک کی موجودگی میں اس آدمی کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، مستحب ہے اس کے لیے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ کہتے ہیں کیوں ایسا کرے گا، کیوں مستحب ہے؟ کہ شیطان کو رسوا کرنے کے لیے، تاکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو نماز میں جب وہ کھڑا ہوگا شیطان کو یہ ویک پوائنٹ، کمزور نقطہ اس کو نظر آئے گا اور اسی کو بار بار اس کے ذہن میں اولائے گا، اور انسان کیا ہوگا، نماز سے غافل ہو جائے گا، اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹک جائے گا۔ لیکن اگر وہ وضو کر لے تو شیطان رسوا ہو جائے گا، اس کو چاہ رہا تھا بھٹکانا ورغلانا، لیکن اس نے وضو کر کے اپنے نفس سے شیطان کے وسوسے کے راستے کو پورے طور پہ اس نے کاٹ دیا۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے مستحب ہے کہ جس کو شک ایک مرتبہ ہوا، یعنی ہمیشہ نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد ان کو لگاتار شک کی کیفیت ہوتی ہے، پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں، حتیٰ کہ وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ دھو لیا ہاتھ پورے طور پہ، پھر اس کو لگے گا نہیں، لگتا ہے کہ نہیں دھلا ہے، پھر دھویا اس کو، پھر لگا کہ نہیں دھلا ہے، پھر دھویا، یعنی ایک ایک عضو کو 10 مرتبہ دھونے کے بعد بھی ان کو تشفی نہیں ہوتی ہے، چہرے میں اتنا پانی مار رہے ہیں، اتنا پانی مار رہے ہیں کہ پورا کپڑا شرٹ وغیرہ بھگا لیا، لیکن وضو ان کا مکمل نہیں ہوا، لگتا ہے کوئی حصہ خالی رہ گیا، کوئی حصہ باقی رہ گیا۔ یہ شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو طریقہ ہے وضو کا اس طریقے سے آپ وضو کر لیجئے، اور اس کے بعد مزید شک کر کے
बार बार धोते रहना आधा वजू को, ये दुरुस्त नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन अब उसको ये आदत नहीं है कि हमेशा उसको शक लाहक होता हो, या कभी कभार ऐसा हो रहा है या आज ऐसा हो रहा है, तो कहते हैं कि मुस्तहब है कि तुम वजू कर लो, ताकि शैतान के रास्ते को या शैतान को अपने ऊपर हावी होने से तुम काट सको। लेकिन यही मामला अगर किसी के साथ नमाज के अंदर हो, नमाज में चला गया और नमाज में जाने के बाद उसको लग रहा है कि हमारा वजू टूट गया, हमारा वजू टूट गया, अब ऐसी सूरत में क्या करेगा? कहा हरगिज नहीं निकलेगा, नमाज ही में रहेगा, वो नमाज छोड़ करके जाएगा नहीं, चाहे बराबर उसको शक होता हो या आज पहली दफा हो रहा हो, किसी कीमत पर नमाज से नहीं निकलेगा। दलील उसकी क्या है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा वजद अहदुकुम फी बत्निही शैआ, तुम में का कोई आदमी अगर अपने पेट में कुछ पाता है, फअश्कल अलैहि, और उसको ये बात समझना मुश्किल होती है, अखरज मिनहु शै औला, क्या उसके पेट से कुछ निकला है या नहीं, यानी हवा वगैरह का इखराज हुआ है या नहीं, फला यखरुजन्ना, हरगिज हरगिज ना निकले, हत्ता यस्मा सौतन, यहां तक कि वो आवाज सुन ले, औ यजिद रिहन, या बदबू महसूस कर ले, उससे पहले ना निकले। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो यूं लगता है कि पेट में कुछ हरकत हो रहा है ना, पेट में कुछ हरकत में महसूस करता हूं, तो और ऐसा लगता है कि वजू हमारा टूट गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुजर्रद ऐसा लगने से तुम नमाज न छोड़ो, ला यंसरिफ, का ला यंसरिफ, नमाज से मत निकलो, नमाज तोड़ो नहीं, हत्ता यस्मा सौतन, यहां तक कि तुम आवाज सुन लो, औ यजिद रिहन, या बदबू महसूस कर लो। तो ये नमाज के अंदर चाहे उसको हमेशा शक होता हो या आज पहली दफा हो रहा हो, यकीन जब तक नहीं होगा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर नमाज से बाहर है और नमाज के लिए जा रहा है और पहली मर्तबा या कभी कभार उसको ऐसा होता है, हमेशा उसके साथ ये मामला नहीं है, तो फुकाहा कहते हैं कि उसके लिए मुस्ताहब है कि वो वजू कर ले, ताकि शैतान उसके ऊपर हावी न हो सके। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस मसले को। तो ये 7 मकामात थे जहां पे वजू करना क्या है, मुस्ताहब है। अब वजू करना जहां जहां वाजिब था वो आप समझ चुके, वो मकामात जहां पे वजू कर लेना मुस्ताहब था वो आप समझ चुके। अब बाकी रह गया कि वो मकामात जहां पे वजू करना हराम है, वो मकामात जहां पे वजू करना हराम है। जब पहली मर्तबा इस जुमले को हम सुनते हैं तो यकीन नहीं होता कि क्या ऐसा भी कभी होगा कि वजू करना हराम होगा, ये क्या बात हो गई, क्यों वजू करना हराम होगा? तो है मकामात, और उनको गौर से जरा समझिए। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं और इसको नहीं जानते हैं। सबसे पहला मकाम जहां पे वजू करना हराम है, इंसान वजू किया और वजू करने के बाद उसने उस वजू से अभी एक भी नमाज अदा नहीं की है और उसका वजू बाकी है, उसका वजू बाकी है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर हराम है कि वो दोबारा वजू करे। खूब गौर से समझिए मसले को। एक इंसान जिसने वजू किया, वजू करने के बाद मिसाल के तौर पे आप 10 बजे अपना दुकान खोलते हैं, घर में गुस्ल करके वजू करके दुकान के लिए गए, दुकान खोल दिया, दुकान में बैठे हुए हैं, आपका वजू बाकी है। 12 बजे मसलन जोहर की अजान हुई, दुकान से निकले, वजू बाकी है, वजू में कोई खराबी नहीं है, कोई खलल नहीं है, कोई नाकिज आपके साथ पेश नहीं आया है। अब मस्जिद पहुंचे, वजू आपका बाकी है और सोच रहे हैं कि क्यों ना एक मरतबा और वजू कर लें। वजू अगर ज्यादा करेंगे तो जाहिर है ज्यादा सवाब मिलेगा, नूर पर नूर होगा, कर लेते हैं। तो कहते हैं नहीं, ऐसे मकाम पे वजू करना हराम है, ऐसे मकाम पे वजू करना क्या है, हराम है, इंसान वजू नहीं करेगा। सूरत मसला आप लोग समझे या नहीं समझे? उम्मीद है कि समझ गए होंगे।
کہا کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا اور اس نے وضو کیا ہوا ہے اور اس وضو سے اس نے کوئی نماز بھی ادا نہیں کی ہے، پھر وہ چاہ رہا ہے کہ ہم تجدید وضو کر لیں، اس کو کوئی شک بھی نہیں ہے، اس نے کوئی ناقض وضو کا بھی ارتکاب نہیں کیا ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، وضو اس کا ایک دم کمپلیٹ ہے، سولیڈ ہے، لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ نہیں ہم پھر سے وضو کر لیں، تجدید کر لیں وضو کی، ہے نا؟ تو اور کہا جاتا ہے عام طور پہ عامت الناس اس بات کو کہتی ہے کہ وضو کے اوپر وضو کرنا جو ہے یہ نور کا باعث ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی پھر سے کرنا لو وضو کرنے سے گناہ ہی جھڑتا ہے نا، انسان کے گناہی میں کمی واقع ہوتی ہے، کوئی عذاب تم کو تھوڑی ملے گا، کیوں نہیں ملے گا عذاب؟ ضرور ملے گا۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سے وضو کر رہا ہے اور وضو اس کا باقی ہے، اس وضو سے اس نے کوئی نماز ادا نہیں کی ہے اور اس کے بعد وہ وضو کر رہا ہے، تو یہ وضو کرنا علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اہل علم کے صحیح قول کے مطابق یہ وضو کرنا حرام ہے۔ یہاں پہ تجدید وضو کرنا یہ بدعت ہے۔ تب رہا کہ اس حدیث کو کیا کہیے گا جس کے بارے میں کہا گیا کہ وضو کے اوپر وضو کرنا نور علی نور ہے، نور کے اوپر نور ہے، کہا اس حدیث کی کوئی اصل ہی موجود نہیں ہے، وہ حدیث موجود ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ تو کہہ رہے ہیں کیوں حرام ہوگا؟ کہا اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ بعض اہل علم شوافے کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں مستحب ہے کہ وہ تجدید وضو کر لے اگر کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں بھی ہوا ہے تب بھی۔ کہا کیوں ایسا کہہ رہے ہیں بھائی آپ، کیوں مستحب کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ وضو کی فضیلت کے سلسلے میں جو احادیث وارد ہیں ان سے استدلال کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی وضو پر دوبارہ وضو کر لے رہا ہے تو کیا حرج کی بات ہے؟ تو اس کا جواب کیا دیجیے گا؟ کہیے گا وضو کوئی مستقل عبادت نہیں ہے، بلکہ سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو اس کے اسباب کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ تو اب اگر کوئی بغیر سبب کے وضو کرتا ہے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اس نے حدر کیا اور ایسا عمل کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا، یہ عمل اس کا بدعت ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں اما من لم یصلی، وہ آدمی جو وضو کیا اور اس کے بعد اس نے نماز ادا نہیں کی ہے، فلا یستحب له عیادۃ الوضوء، اس کے لیے وضو کا اعادہ کرنا مستحب نہیں ہے، بل تجدید الوضوء فی مثل هذا، بلکہ ایسے مقام کے اوپر تجدید وضو کرنا بدعت ہے، مخالفت لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، وما علیہ المسلمون فی حیاتہ وبعدہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان تھے یعنی صحابہ کرام اور تابعین اعظام، کہا ان کے عمل کی مخالفت ہے، ان کے عمل کی مخالفت ہے۔ یہ سمجھیے گا ہر معاملے میں شریعت کی دلیل ہی چلے گی، آدمی کی عقل کا کہیں پر کوئی دخل نہیں ہے، اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ کوئی کہے گا مولوی صاحب وضو کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے۔ ہاں بھائی حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ ہے منہج، اس کو جاننا پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں شیخ الاسلام کے قول کو ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ہم نے آپ کے سامنے نقل کر دیا۔ تب راجح مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص، پھر سے سمجھیے مسئلے کو، سنیے غور سے، اگر کسی شخص نے وضو کیا ہے اور اس وضو سے اس نے کوئی نماز ادا نہیں کی ہے اور اس کا وضو باقی ہے، اس نے وضو پر اس کو کوئی شک بھی نہیں ہے اور اس نے کسی ناقض کا ارتکاب بھی نہیں کیا ہے، نہ استنجا کیا ہے، نہ واش روم گیا ہے، نہ اس سے ہوا خارج ہوئی ہے، پورا سالڈ اس کا وضو باقی ہے، نہ اس کو شک ہے کہ میرا وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا، شک ہے، ابھی بتا دیے خارج صلاۃ میں اگر شک ہے تو کر لے گا، یہاں شک بھی نہیں ہے، اس کو بالکل اس کو یاد ہے کہ ہمارا وضو باقی ہے، لیکن مسجد میں گیا تو دیکھا سب وضو کر رہے ہیں تو بیٹھ گیا وضو کرنے کے لیے، تو حرام ہے، نہیں وضو کرو، جا کے سیدھے نماز ادا کرو۔
نہیں کر سکتے ہو تم وضو. کہا کیوں؟ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے. اور جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے قول کو ہم نے بیان کیا. اب کوئی پوچھے کہ آپ اس کو حرام کیوں کہہ رہے ہیں، تو دو وجہ سے. پہلی وجہ کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے. کوئی کہے گا کہ بھائی صاحب وضو پر وضو ہم کریں گے تو ثواب پر ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں، فمن اراد منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، تم میں کا جو آدمی چاہتا ہے کہ اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے، یعنی وضو سے جو روشنی پھوٹے گی اس کو بڑھانا چاہتا ہے تو کرے. تو ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں. کہا جو بات آپ کو سمجھ میں آ جا رہی ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آئی، یا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اس بات کا سبب یعنی ثواب لینے کے سلسلے میں ہم سے اور آپ سے زیادہ حریص تھے وہ، اور یہ سبب بھی وہاں موجود تھا. باوجود اس کے نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، تو گویا تم عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے بھی فوقیت لے جانا چاہتے ہو، والعیاذ باللہ. ہاں، اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر رکھو جس دائرے میں اللہ اور اس کے رسول نے رہنے کا حکم دیا ہے. یہی شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے. سمجھ گئے؟ یہ پہلا جو ہے پہلی دلیل ہوئی کہ اس سلسلے میں یہاں پر وضو کرنا حرام ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں انہو یودی الی التسلسل، کہا یہ تسلسل کو لازم کرے گا. انسان ایک مرتبہ وضو کرے گا، دوسری مرتبہ وضو کرے گا، تیسری مرتبہ وضو کرے گا، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں. کہا یہ غیر مشروع ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو کہا بعض لوگوں نے جنہوں نے اس کو مستحب کہا ہے شافعیہ نے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ لگاتار نہیں ہوگا، دیر ہو گیا ہے نا اس لیے کرے. کہا ٹھیک ہے، دیر ہو جانے کے بعد کیا ایک وضو میں دیر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا؟ کہیں ہے ایسا کہ وضو ٹوٹے گا تو وضو کریں گے؟ یا نہیں تو ایک نماز ادا کر چکے ہیں، دوسرے نماز کا وقت ہوا تو آیت کریمہ کا استحبابی حکم درس ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. جو لوگ آج جڑے ہوں گے ان کو یہ بات پورے طور پہ سمجھ میں نہیں آئے گی. پچھلا 2-3 درسوں کو جب آپ سنیے گا تب یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. ایک وضو سے ایک نماز آپ پڑھ چکے ہیں، دوسرے نماز کا وقت داخل ہوا تو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ وہاں مستحب ہے کہ کر لے وضو اگر اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو. لیکن یہاں اس نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی ہے اور اس کا وضو باقی ہے، ایسی صورت میں یہ بات ہو رہی ہے. اس پر آپ لوگ تھوڑا خوب غور سے اس کو سمجھیے گا اس مسئلے کو. بہرحال تو کہا کہ چاہے وقت دیر بھی ہو جائے، 10 بجے ہم وضو کیے تھے، 1 بجے ظہر پڑھ رہے ہیں، تب بھی 4 گھنٹہ ہوا تو کیا بات ہے؟ گھنٹہ ہو جانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیر ہو جانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو ٹوٹنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں متعین کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بتا دیا یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے تو تمہارا وضو ٹوٹے گا. اب یہ ہوا ہی نہیں ہے پھر کہا کہ وضو ٹوٹے گا؟ تو صحیح علماء کے اقوال اور تمام دلائل کی روشنی میں جب دیکھا جاتا ہے تو یہ پتا چلتا ہے کہ اس طرح سے وضو کے اوپر وضو کرنا یہ مشروع نہیں ہے، بلکہ یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل بدعت ہے. امید کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے. اس کے بعد آئیے دوسرا مقام جہاں پر وضو کرنا حرام ہے، جہاں پر وضو کرنا حرام ہے. کہ کسی ایسے عمل کے لیے وضو کرنا جہاں پر شریعت نے وضو کرنا مشروع قرار نہیں دیا ہو، شریعت نے مشروع قرار نہیں دیا ہو. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو ولیمے کی دعوت دی، صاحب آئے، دسترخوان آپ نے لگا دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ ولیمے کا بابرکت کھانا ہے، اس کو کھانے سے پہلے ہم وضو کر لیتے ہیں، وضو کر کے کھانا کھائیں گے. یا کوئی آدمی جب کھانا کھانا بیٹھے تو کہے کہ نہ ہم وضو کریں گے. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا ثابت ہے؟ ثابت ہے اس طرح سے؟ نہیں ہے. یہ تمہارا وضو کرنا حرام ہوا یہاں پہ، کیونکہ جس عمل سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا مشروع قرار نہیں دیا ہے، اللہ رب العالمین نے وضو کرنا مشروع قرار نہیں دیا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پہ اگر آپ وہ عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل بدعت ہے، اور بدعت ظاہر ہے حرام ہے.
لیکن ایک آدمی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کبھی بے وضو نہیں رہتا، ہمیشہ. جیسے کہ کل بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بات آئی ہے، وضو ٹوٹتا ہے وہ وضو کر لیتا ہے. اب وہ ولیمے میں آیا، دعوت میں آیا، کہا کہ بھائی ہم ہمیشہ وضو سے رہتے ہیں، ابھی راستے میں آ رہے تھے ہمارا وضو ٹوٹ گیا. یا آیا گھر میں اور کہا کہ ہم کو تھوڑا واش روم جانا ہے، واش روم گیا اور ادھر سے جب واش روم ظاہر گیا تو اپنی ضرورت اس نے پوری کی اور اس کے بعد اس کا وضو باقی نہیں رہا. اب وہ وضو کرتا ہے کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ وضو سے رہتا ہے. لیکن خاص طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ولیمے کا کھانا بابرکت کھانا ہے، سحری کرنے سے پہلے ہم وضو کریں گے کیونکہ یہ بابرکت کھانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تو اس وجہ سے ہم وضو کریں گے. افطار کرنے سے پہلے ہم افطار کے لیے وضو کریں گے. مغرب کے لیے وضو کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو کرنا ہی ہے نماز کے لیے وضو آپ کو. تو افطار کرنے کے لیے بیٹھا، وضو کیا تاکہ مغرب کی نماز میں ہم کو دیری نہ ہو، ادھر جلدی کھائے پیئیں گے اور پھر فوراً جا کر کے نماز میں لگ جائیں گے. اس وقت جائیں گے وضو کرنے کے لیے تو 2-4 منٹ کی تاخیر ہوگی تو نماز ایک آدھ رکعت ہم کو چھوٹ جائے گی. تو اسی لیے پہلے کر کے بیٹھا تو کوئی حرج نہیں. لیکن خالی افطار کے لیے وضو کر کے بیٹھا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بابرکت کھانا ہے تو نہیں. ہاں اس سے پہلے دعا کرنا چاہ رہا ہے، وضو کر کے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، دعا سے پہلے وضو مستحب ہے، ہم آپ کو بتا چکے ہیں. لیکن جہاں نہیں ہے وہاں وہ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہاں ہم کہیں گے کہ وضو کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے وضو نہیں کیا ہے. یا دعوت میں ولیمے میں کہیں گئے ہیں تو اس میں کھانے سے پہلے وضو نہیں کیا. اسی طرح سے سحری کرنے کے لیے یا روزے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وضو کرو. کوئی کہہ رہا کہ نہیں آج ہم کبھی بھی بے وضو نہیں رہیں گے، کہا کہ آج میرا روزہ ہے. تو کہا ہے بھائی روزے کی وجہ سے کیا وضو کرنا ہے؟ ہاں اگر آپ کی عادت ہے ہمیشہ کہ آپ کبھی بے وضو نہیں رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمیشہ باوضو رہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن خاص طور پہ کسی عمل کے لیے آپ وضو کو اگر خاص کر رہے ہیں تو یہاں پہ وضو کو خاص کرنا حرام ہوگا. اسی طرح سے تیسری جگہ جہاں پہ وضو کرنا حرام ہے، خوب غور سے ان چیزوں کو سمجھیے گا. تیسری جگہ جہاں پر وضو کرنا حرام ہے کا ایک انسان جس کو بہت کثرت سے شکوک اور شبہات آتے ہوں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے نا وسوسے کا شکار ہے، مسوس جس کو کہا جاتا ہے، وسوسہ ہے اس آدمی کے اندر، وسوسے کا شکار ہے، ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں اس کو، کنفیوز رہتا ہے ہر معاملے میں. تو ایک مرتبہ وضو کیا پھر اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو دوبارہ وضو کرنا حرام ہے، نہیں وضو کرے گا وہ دوبارہ، حرام ہے اس کے اوپر کہ وہ دوبارہ وضو کرے. ایک مرتبہ وضو کر لیا ہے ٹھیک سے، پھر اس کو وسوسہ ہو رہا، اٹھا پھر وسوسہ لگتا ہے کہ ہاتھ دھوئے ہیں نہیں دھوئے ہیں، لگتا ہے کان کا مسح کیا نہیں کیا، لگتا ہے سر کا مسح کیے ہیں نہیں کیے ہیں، پھر بیٹھ گیا وضو کرنے کے لیے. تو یہ جو شک اس کے دل و دماغ میں پیدا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسا سوچ کر کے وضو کرنا اس کے اوپر حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ پہلی بات اس لیے کہ اگر ایک وضو کے بعد دوبارہ وہ وضو کرے گا تو یہ شیطان کی اطاعت و فرما برداری کرے گا. شیطان یہی تو چاہتا ہے اور اسی لیے تو اس کے دل میں یہ وسوسے ڈال رہا ہے، تو شیطان کی فرما برداری کرے گا ایک. اور دوسری بات اس میں پانی کا ضیاع ہے، اسراف ہے. 10 مرتبہ جا رہے ہیں وضو کر رہے ہیں خالی وسوسے کی وجہ سے. کوئی وضو اگر آپ کا ٹوٹ نہیں رہا ہے سب صحیح ہے، لیکن وسوسہ دل کے اندر آ رہا ہے، جا رہے ہیں بار بار وضو کرنے کے لیے. اور تیسری بات کہتے ہیں کہ تجدید وضو بغیر سبب شرعی کے حرام ہے، جیسا کہ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، کوئی سبب نہیں ہے، خالی وسوسہ ہے اور آپ بار بار دوڑ رہے ہیں وضو کرنے کے لیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر شیطان کو حاوی ہونے کا موقع دے رہے ہیں. کیسے؟ کوئی بھی مسلمان آدمی ایسا نہیں ہے جس کو شیطان وسوسہ نہ ڈالتا ہو، لیکن اگر انسان اس کی اطاعت شروع کر دے، اس کے وسوسے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے، وہ جری ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں وہ گھر کر لیتا ہے اور اس کو طرح طرح کی چیزیں اس کے دل کے اندر پیدا کرنے کی، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی حکم شرعی کے اوپر عمل کرے. اور اس سلسلے میں حکم شرعی کیا ہے
का हुक्म शरी यही है कि वो शैतान की बात न माने, बल्कि उसने वजू किया है, उसका वजू बाकी है, वो उसी हाल में रहे, वसवसे को तर्क करे, अपने से जाने दे। समझ गए? तो ये तीसरी हालत हुई कि अगर कोई इंसान वजू करता है और वजू करने के बाद कसरत से उसको शुकूक व शुबहात आते हैं और लगातार और हमेशा आते हैं, तो ऐसी सूरत में वो अगर दोबारा वजू करता है तो उसका ये वजू करना हराम है। उम्मीद के ये तीनों मसले आप समझ चुके होंगे। अब जब हम लोग वजू का हुक्म समझ चुके कि वजू कभी वाजिब है, कभी मुस्तहब है और कभी वजू का करना हराम है, तो अब हम लोग वजू की फजीलत पे थोड़ी बात करते हैं। वजू की फजीलत के ऊपर बात करते हैं। वजू के लिए बहुत सारे फजाइल हैं किताब व सुन्नत के अंदर, और ये पाकीज़गी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहूर शत्रुल ईमान, आधा ईमान है, ईमान की अलामत है पाकीज़गी, है ना। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युहाफिज़ु अलल वुदू इल्ला मुमिन, वुदू की हिफाजत जो है वो मोमिन करता है। वुदू के ऊपर मुदावमत करना ये मोमिन की औसाफ और उसकी सिफतों में से एक सिफत है। तो ये ईमान की अलामत है। क़यामत के दिन, क़यामत के दिन मोमिनीन की अलामत क्या है? वुजू है, यानी वो अलामत जिसके जरिए से अहले ईमान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन पहचानेंगे, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा है। अल्लाहु अकबर। एक हदीस देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, मेरा जी चाहता है कि मैं अपने भाइयों से मिलूं। अल्लाह अकबर। आज लोग कहते हैं कि ये लोग बुरा भला कहते हैं कि ये लोग अल्लाह के रसूल को अपना भाई कहते हैं। खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जो नबी के बाद आएंगे और उनको बगैर देखे ईमान लाएंगे, उनको कहा कि ये मेरे भाई हैं। हदीस सुनिए पहले। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरा जी चाहता है कि मैं अपने भाई से मिलूं, मैं अपने भाइयों से मिलूं। सहाबा ने कहा अलसना इख्वानुका या रसूल अल्लाह, हम आपके भाई नहीं है क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हम तो हैं भाई आपके। आप किन भाइयों की बात कर रहे हैं? किन से मिलने की तमन्ना और ख्वाहिश कर रहे हैं? जुमला सुनिए और अपनी किस्मत के ऊपर रश्क कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अंतुम असहाबी, तुम मेरे सहाबी हो, व इख्वानी अल्लदीन लम यातू बाद, और कहा कि मेरे भाई तो वो हैं जो अभी आए नहीं हैं और मुझे बगैर देखे मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। अल्लाह अकबर। फजीलत कैसी है आप गौर कीजिए। और ये मुस्लिम की रिवायत है, और यही रिवायत अबू दाऊद में आई है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हम में और उनमें क्या फर्क है? तो कहा तूबा, एक मर्तबा मुबारकबादी हो उस शख्स के ऊपर जिसने मुझे देखा और मुझको देखकर मेरे ऊपर ईमान ले आया। और कहा बार बार मुबारकबादी हो वह तूबा लिमन लम रआनी व आमन बी सबअ मर्रात, जिसने मुझको देखा नहीं और बगैर मुझे देखे हुए मेरे ऊपर ईमान लाया। कहा उसका 7 मर्तबा मुबारकबादी, 7 मर्तबा मुबारकबादी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरा जी चाहता है कि हम अपने भाइयों से मिले। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके भाई हैं। कहा नहीं नहीं, अंतुम असहाबी, तुम मेरे सहाबा हो, तुम मेरे साथी हो। वो इख्वानी अल्लदीन लम यातू बाद, मेरे भाई तो वो हैं जो अभी आए नहीं हैं, मुझे बगैर देखे मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। कालू या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी कैफ तारिफ, कैसे पहचानिएगा उनको? मन लम याती बअद मिन उम्मतिक, जो आपकी उम्मत में अभी आए ही नहीं, आप उनको देखे ही नहीं, कैसे पहचानिएगा? इससे क्या पता चला जी कि सहाबा का मुत्तफिक अकीदा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे, नहीं तो इस सवाल करने का कोई माल ही नहीं था। क्यों पूछते? अगर आप मानते आलिमुल गैब है तो पूछने की क्या जरूरत थी? सबको जानते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? कहा कि हाँ हाँ बाला, हम उनको पहचान लेंगे। कहा कैसे? कहा कि बताओ, किसी शख्स के पास काले कलर के घोड़े हों बहुत सारे, और उसमें कोई घोड़ा ऐसा हो जिसका जो है चेहरा सफेद हो, जिसके पांव सफेद हो, यानी चितकबरा हो घोड़ा, क्या वो अपने घोड़े को नहीं पहचानेगा? कहा भला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کالے گھوڑوں میں چتکبرا گھوڑا اگر ہوگا تو کیوں نہیں پہچانے گا؟ کہا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ وَأَنَا طَرْفُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ۔ جان لو کہ میرے بعد جو میرے بھائی آنے والے ہیں جو بغیر مجھ کو دیکھ کر کے میرے اوپر ایمان لائیں گے، آثار وضو سے ان کے اعضا چمک رہے ہوں گے، اب میں حوض کوثر پہ کھڑا ان کو پہچان لوں گا، پہلے وہاں چلا جاؤں گا تاکہ یہ ہماری امت کے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے حوض کا پانی، اس کے پیالہ اور یہ سب کو درست کر کے رکھوں گا کہ جب وہ تھکے ہارے میدان محشر کے پیاسے اور گرمیوں سے چور، مصیبتوں سے اور اسی طرح سے خوفناک منظر سے دہلے ہوئے لرزے ہوئے جب آئیں گے تو ہم ان کی مہمان نوازی کوثر کا جام پلا کر کے کریں گے۔ اللہ اکبر، کوثر کا جام پلا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے، آپ سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، آپ سب کے والدین کے لیے، سب کے خاندان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پینے کی توفیق عطا فرما دے اور موقع دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے اور اس کو بلا کم و کاست اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب کبھی اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا۔